شادی حال کی جگمگاتی روشنیوں میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، لیکن مبشرہ کے لیے یہ ماحول کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ اس نے سادہ سا سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا جو اس کی عدت کی اداسی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی سانس جو ساتھ چلنے میں اسے زبردستی لے آئی تھی، اپنی ہی مستی میں مہمانوں سے کھلی ملی ہوئی تھی، جبکہ مبشرہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ اچانک کچھ عورتوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ دیکھو تو صحیح، عدت کے دوران کتنی سج دھج کے شادی پہ آ گئی۔ اس منحوس کو دلہن کے پاس ہرگز مت جانے دینا، کہیں اس کا سایہ دلہن کی خوشیوں کا نہ کھا جائے۔ ان زہریلے الفاظ نے مبشرہ کے دل پہ کھنجر کی طرح وار کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جو اپنے سسرال والوں کی خوشنودی کے لیے جہاں آئی تھی، آج سب کی نظروں میں ایک بوجھ بن کر کھڑی تھی۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا، جہاں ہر چہرہ اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا، اور ایک پل یہاں رکنا اس کے لیے محال ہے۔ عورتوں کی ان تلخ باتوں نے مبشرہ کو اندر سے توڑ دیا۔ منحوس، بدشگن، اور یہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی زہریلے رس کی طرح کھل رہے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی، مگر پیروں میں پڑتی لرزش نے اسے مزید وہاں رکنے کی اجازت نہ دی۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آہستہ آہستہ ہجوم سے کنارہ کشی اختیار کی۔ کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اس کی نظریں اس کے پیچھا کر رہی ہیں۔ حال کے ہنگامے اور موسیقی کی آواز پیچھے چھوٹتی گئی، اور وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، جہاں کچھ دیر کے لیے اسے اپنی گھٹتی سانسیں بحال کرنے کا موقع ملا۔ وہ ایک کونے میں پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دل پہ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس دنیا میں تنہا رہ گئی، جہاں سچائی سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں، اور الزام لگانے کے لیے سب تیار بیٹھے ہیں۔ لاؤنج کے ویران کونے میں، جہاں روشنی ہلکی مدھم تھی، شاہزاد سیڑھیوں کے ساتھ ٹیک لگائے فون پہ مصروف تھا۔ اس نے مہنگی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کسی سنجیدہ کاروباری بحث کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ قدر غصے اور تشویش میں اپنی بات کہہ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی واضح کر دیا کہ یہ ڈیل اس طرح نہیں ہوگی۔ مجھے کل تک ہر صورت میں فائلز چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو میں کوئی بھی رسک لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی ٹائی کو درست کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے فون کان پر لگائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجہ دبدبے والا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک بااثر مضبوط شخصیت کا مالک ہے۔ اس کی توجہ مکمل طور پہ کال پہ تھی۔ اس کے لیے اندازہ بھی نہ تھا کہ لاؤنج کے دوسرے حصے میں کوئی اور بھی موجود ہے، جو اپنی ہی تکلیف میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے ونڈو کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں اس کا ذہن کام کی الجھنوں میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی کے باہر گھنی جھاڑیوں اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سایہ حرکت میں آیا۔ وہ آدمی وہاں پہلے ہی خاص مقصد کے لیے چھپا بیٹھا تھا، جس کی نظریں مسلسل اندر لاؤنج میں کھڑے شاثر پہ جمی تھی۔ حملہ آور نے بڑی مہارت سے اپنی جیکٹ کے اندر سے پسٹل نکالا اور خاموشی سے کھڑکی کی چوکھٹ پہ ٹکا دیا۔ اس کے چہرے پہ شفاف مسکراہٹ تھی، شاثر کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی شاثر فون پہ کسی بات پر مسکرایا تو اس کا رخ کھڑکی کی جانب ہوا۔ حملہ آور نے انگلی ٹریگر پہ رکھی اور نشانہ بالکل اس کے دل کے سامنے سیدھا کر لیا۔ اس نے اپنی سانسیں تھام لی اور گولی چلانے کے لیے انگلی کو تھوڑا سا دبایا۔ ماحول میں عجیب سی دہشت تھی۔ شاثر بے خبر اپنی دنیا میں مگن تھا۔ موت چند انچ کے فاصلے پر اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے تیار تھی۔ مبشرہ جو لاؤنج کے ایک گوشے میں اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر کھڑکی کے پاس گہرے سائے میں چھپے اس آدمی پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص پستول تانے شاثر کی طرف سیدھا نشانہ باندھ رہا ہے۔ اس کے حلق سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا یہ سب اس کا وہم ہے، مگر ٹھنڈی دھات کی چمک نے اسے حقیقت سے آشناس کروا دیا۔ وہ بغیر کسی توقف کے اپنی تمام تر کمزوری اور ذہنی قوت کو بھلا کے کرسی سے اچھل کے پڑی۔ نہیں، ہٹ جائیں وہاں سے! مبشرہ کی کریخت اور بلند چیخ لاؤنج کی فضا میں گونجی۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جیسے طوفان کا رخ موڑنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ وہ دیوانہ آواز شاثر کی طرف بھاگی تاکہ اسے دھکا دے کر گولی کی راہ سے ہٹا سکے۔ اس کی پوری توجہ صرف شاثر کو بچانے پہ تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا خود اس گولی کا ہدف بن سکتی ہے۔ مبشرہ کی چیخ سن کے شاثر کا دھیان فوراً اس کی جانب مڑا، اس سے پہلے کہ اپنی پوزیشن بدل پاتا۔ کھڑکی کے پاس سے ایک تیز دھماکہ ہوا۔ شاثر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
جب اس نے دیکھا مبشرہ پوری قوت سے اس کی طرف چھپٹی ہے اور ایک سنسناتی ہوئی گولی ہوا کو چیرتی ہوئی آئی اور سیدھا مبشرہ کے کندھے کے نچلے حصے اور بازو کے درمیان پہ وسط ہوئی۔ گولی لگنے سے ہی مبشرہ کے منہ سے کربناک چیخ نکلی۔ آہ! اس کا پورا جسم ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ گولی کے اثر سے اس کے کپڑوں کا وہ حصہ فوراً ہی گہرے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ خون کا ایک فوارہ سا چھوٹا جو اس کی قمیض کو تیزی سے داغدار کر رہا تھا۔ وہ اپنے بازو کو تھامنے کی کوشش میں بے بسی سے لڑکھڑائی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ شاہزادے نے ایک پل ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کے اسے گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں جکڑ لیا، جبکہ مبشرہ کی بے جان سی آواز میں نے بچا لیا آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں شاہزادے کے سینے پہ ٹھیر ہو گئی۔ شاہزادے کی آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ ایک سیکنڈ پہلے جو لڑکی اسے اجنبی لگی تھی اب اس کی باہوں میں خون میں لت پت پڑی تھی۔ جیسے ہی مبشرہ کا جسم زمین کی طرف ڈھلکنے لگا، شاہزادے نے برق رفتار سے مضبوط بازو اس کے گرد حائل کر لیے، اسے گرنے سے پہلے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا سر شاہزادے کے کندھے پہ جھک گیا۔ شاہزادے نے گھبراہٹ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے لباس پہ پھیلتے خون کو دیکھ کے شاہزادے کا دل کسی شدید جھٹکے سے دھڑکا۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا؟ شاہزادے کی آواز لرز اٹھی تھی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی تھپکیاں دینے لگا۔ مبشرہ کے چہرے کی رنگت کاغذ کی طرح سفید پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ابھی کچھ لمحے پہلے کسی درندے سے لڑ رہی تھی اب نیم واہ ہو کے پتھرا رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا، اپنی دنیا سے کٹ کے ایک گہری تاریکی میں ڈوب رہی تھی، اور شاہزادے کی گرفت اسے دنیا سے جانے سے روکنے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ گولی چلنے کی گونج نے پورے شادی حال کو ایک لمحے میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ موسیقی کی مدھم آواز فوری طور پہ مچ گئی۔ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو کوئی خوف کے مارے زمین پہ بیٹھ گیا۔ شادی حال کی رونقیں ایک دم ویرانی اور ہولناکی میں بدل گئیں۔ جیسے ہی لوگ لاؤنج کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں شاہزادے کو خون میں لت پت مبشرہ کو باہوں میں اٹھائے کھڑا دیکھ کے سب کے قدم جم گئے۔ ساس دیگر رشتے دار جو تھوڑی دیر پہلے مبشرہ کو کوس رہے تھے اب حیرت اور سراسمیکی کے عالم میں وہاں پہنچے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ لڑکی، کوئی چلا رہا تھا، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پورے حال میں افراتفری کا عالم تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حملہ کس پر ہوا ہے۔ مبشرہ بیچ میں کیسے آ گئی؟ لوگوں کے ہجوم نے لاؤنج کو گھیر لیا تھا۔ ہر طرف سوالیہ نشان اور خوف زدہ تھے، جبکہ شاہزادے کا سارا دھیان اپنی باہوں میں موجود اس جان پہ تھا جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا۔ شاہزادے نے کسی کی پرواہ کیے بغیر مبشرہ کو سینے سے لگائے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب اور مبشرہ کی گرتی ہوئی سانسوں کا خوف تھا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس کے اپنے ہاتھ مبشرہ کے خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے مبشرہ کو پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ راستے بھر وہ آئینے میں مسلسل مبشرہ کے بے جان چہرے کو دیکھتا رہا۔ مبشرہ، آنکھیں کھولو، ہم بس پہنچنے والے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میری بات سنو۔ اس کی آواز میں عجیب سی تڑپ اور حکم تھا، مگر مبشرہ کی طرف کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ تھی، ہر سیکنڈ اسے گھٹنوں پر محیط لگ رہا تھا۔ شاہزادے کو بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا، کیسے وہ لڑکی گولی کے سامنے آئی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، مگر اس انجان لڑکی کی نازک حالت اسے اندر سے چیرے ڈال رہی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتا رہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ گولی تمہیں لگ سکتی تھی؟ کیوں آئے تم میری ڈھال بن کے؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر موڑ پہ گاڑی کو تیزی سے گھماتا دعا کرتا کہ ہسپتال کا گیٹ جلد نظر آ جائے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتے ہی افراتفری مچ گئی۔ ڈاکٹر اور نرسوں کی ایک ٹیم نے بھاگتے ہوئے اسٹریچر پہ سنبھالا، مبشرہ کو تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ شاہزادے کے ہاتھ اس کے بے جان جسم سے چھٹ گئے۔ وہ چند قدم چلا، مگر نرس نے اسے اشارے سے روک دیا۔ سر آپ باہر رکیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر کی یہ بات شاہزادے کے کانوں میں گونجی، اور اگلے ہی لمحے آپریشن تھیٹر کے بھاری دروازے شاہزادے کے سامنے بند ہو گئے۔ اس نے گرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے دنیا تھم گئی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ بتی جل اٹھی، جس کا مطلب تھا کہ اندر زندگی اور موت کی کشمکش شروع ہو چکی ہے۔
شاہزر ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہلنے لگا۔ اس کی قمیض پر مبشرہ کا خون اسے بار بار یاد دلا رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو شاید وہ خود کو اس آپریشن تھیٹر میں ہوتا۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، اس کا دل ہی دل میں التجا کرتا، یا اللہ اسے کچھ نہ ہونے دینا۔ ایک انجان لڑکی نے اپنی جان داؤ پہ لگا کے میری زندگی بچائی، اسے بچا لے، اسے کچھ نہ ہونے دے۔ کھڑیاں جیسے رینگ رہی تھی۔ جب بھی کوئی نرس یا ڈاکٹر اندر سے باہر نکلتا، شاہزر لپک کے اس کے پاس جاتا۔ اس کی آواز میں لرزش ہوتی۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ کیا خطرہ ٹل چکا ہے؟ مگر وہ بار بار جواب صرف یہی ملتا، ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، آپ دعا کریں، اور وہ واپس اندر چلی جاتی۔ شاہزر کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ اور انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلے۔ شاہزر جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا ایک دم سیدھا ہوا، تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پہ شدید تشویش اور بے چینی واضح تھی۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ کیا وہ خطرے سے باہر ہے؟ شاہزر کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ اور بے تابی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیا اور اپنی ماسک اتارتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، آپریشن کامیاب رہا، گولی ہڈی کو نہیں چھوئی لیکن بازو کے مسلز کو کافی نقصان پہنچا۔ خون بہت بہہ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی گہری نیند میں ہیں، فی الحال ان کا بازو حرکت کرنے کے قابل نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تھراپی اور وقت کے ساتھ میں کتنی بہتری آتی ہے۔ ابھی اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے، آپ تھوڑی دیر میں ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے شاہزر کو ایک گہرا جھٹکا لگا۔ وہ کچھ دیر ساکت کھڑا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے سر ہلایا اور پھر وہ دوبارہ اسی بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں اب مبشرہ بے بس حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں مبشرہ کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا بوجھ اور احترام پیدا ہو رہا تھا۔ اس لمحے مبشرہ کی ساس اور گھر والے ہسپتال کے کوریڈور میں نمودار ہوئے۔ وہ بلند آواز میں آہوزاری کر رہے تھے، میری بدقسمت بیٹی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ساس تیزی سے آپریشن تھیٹر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ اندر جا سکے، مگر شاہزر نے مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کے انہیں وہیں روک دیا۔ شاہزر کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ ٹھنڈا تھا۔ امی جی، آپ لوگ باہر ہی رکیں، ڈاکٹر نے ابھی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، میں خود جا کے دیکھ لیتا ہوں اسے ہوش آیا ہے کہ نہیں۔ ساس نے کچھ کہنا چاہا مگر شاہزر کی دبنگ انداز نے انہیں خاموش کروا دیا۔ اسے بحث کرنے کے بجائے پیچھے ہٹ گئیں۔ شاہزر نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ شاہزر قدم اٹھائے اور بیڈ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا جہاں مبشرہ سفید چادر میں لپٹی کسی بے جان گڑیا کی طرح خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا پیلا تھا کہ شاہزر کا دل کسی بے نام خوف سے بیٹھ گیا۔ شاہزر نے بیڈ کے قریب رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مبشرہ کے چہرے پہ جمی تھی۔ مبشرہ کی پلکیں تھوڑی سی حرکت کی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور آنکھوں میں ابھی تک تھکن تھی اور درد کی لہر تھی۔ شاہزر نے گہری سانس لی اور بہت نرمی مگر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ضرورت تھی آگے آنے کی؟ آپ کو کیا معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اپنی جان کو یوں خطرے میں ڈالنا کہاں کی دانش مندی تھی؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ عجیب سی فکر اور الجھن تھی۔ ایک انجان لڑکی نے اپنی زندگی کو اتنی آسانی سے داؤ پہ کیسے لگا دیا؟ مبشرہ نحیف سی نظروں سے شاہزر کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ شاہزر نے اسے مزید بولنے کا منع کرتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھنا جاری رکھا۔ مبشرہ کی آنکھیں جو ابھی کچھ لمحے قبل ہی کھلی تھی اچانک شدید لرزش سے دوچار ہوئی۔ شاہزر کے سوال نے اسے اس لمحے میں دھکیل دیا جہاں ہر طرف صرف رنگ اور خون کی بو تھی۔ وہ اسے رات یاد آئی جب حماد نے عین اس کی آنکھوں کے سامنے خود کو گولی ماری تھی۔ وہ خوفناک منظر اور حماد کے سینے سے نکلتا وہ گرم خون، اس کی اپنی سفید قمیض پہ پڑے دھبے اور کمرے میں پھیلی وہ بارود کی بو ایک دم سے اس کے ذہن میں وہ زندہ ہو گئیں۔ وہ ہانپنے لگی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ ایک بے اختیار اپنے ساکت بازو کو بچانے کی کوشش میں بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں نہیں، وہ خون، وہ سب جگہ وہ خون تھا۔ مبشرہ نے لرزتی آواز میں بڑبڑانا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ شاہزر کو نہیں بلکہ ماضی کے اس بھیانک سائے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح گھبرا گئی۔ اس کا ذہن اس پرانی اذیت میں الجھ چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے شاہزر کا سامنے کھڑا ہونا اسے دوبارہ اسی قیامت خیز لمحے میں لے آیا۔ مبشرہ نے تیزی سے
اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ شاہزادے کو اپنی آنکھوں میں تیرتے خوف نہ دکھا سکے۔ اس کا سانس ابھی بھی پھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، امی جی کدھر ہیں؟ وہ اپنی ساس کو ہمیشہ امی جی کہتی تھی۔ شہزادے نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سکون سے جواب دیا، وہ باہر ہیں، پریشان نہ ہو۔ اس نے قدر توقف کے بعد پوچھا، لیکن آپ ہیں کون؟ مطلب شادی حال میں تو میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ میری ساس کو امی جی کیوں کہہ رہی ہیں؟ مبشرہ نے نحیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں ان کی خالہ کی بیٹی ہوں۔ مبشرہ شاہزادے کو یہ سن کے دھچکا لگا، خالہ کی بیٹی؟ مگر آپ لوگوں کا تو کبھی آنا جانا نہیں ہوا۔ مبشرہ نے دکھ سے گردن ہلائی، ہم تھوڑے غریب تھے نا، اسی لیے کسی کو ہماری یاد نہیں آئی۔ یہ سن کے شاہزادے کو ساس کے رویے پہ شدید غصہ آیا، مبشرہ کی مظلومیت پہ افسوس ہوا۔ ہسپتال سے چھٹی کے بعد ملنے کے بعد مبشرہ اپنے چھوٹے سے گھر واپس آئی۔ ہسپتال کی وہ کربناک فضا اور سانس کے تانوں سے بھری زندگی سے دور یہ خاموش ماحول اسے کسی نعمت جیسا لگا۔ اس کے زخمی بازو پہ پٹی بندھی تھی، مگر دل پہ لگا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ وہ گھر کے صحن میں چارپائی پہ بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی، جہاں کوئی اسے منحوس کہنے والا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اسے حماد کے نام سے جینے پر مجبور کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اس کے چہرے کی سردی کچھ کم ہوئی، آنکھوں میں ایک سکون کی جھلک نمایاں ہونے لگی۔ وہ اپنی ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگرچہ جسمانی طور پہ وہ کمزور تھی، لیکن ذہنی طور پہ اسے عجیب سا ٹھہراؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے قدرت نے اسے زندگی کی نئی مہلت دی ہو، جیسے وہ اب سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ شاہزادہ گھر کے لاؤنج میں بیٹھا اپنی فائلز دیکھ رہا تھا۔ اس کی والدہ وہاں آئیں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی گہری نظر شاہزادے پہ ڈالی اور کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ شاہزادہ، مجھے معلوم ہے تم اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہو جس نے تمہاری جان بچائی، لیکن میری بات کان کھول کے سن لو، اس پہ زیادہ احسان جتانے یا اسے سر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ شاہزادے نے فائل سے نظریں ہٹائیں اور حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے میری جان بچائی ہے، وہ گولی میرے سینے پہ لگ سکتی تھی۔ والدہ نے بے رخی سے ہاتھ لہرایا۔ تو کیا ہوا؟ وہ اس کی قسمت میں لکھا تھا، شاید وہ اسی لیے وہاں تھی۔ تم بس اس کے علاج کے پیسے دے دو یا تھوڑی بہت مالی مدد کر دو، اسے زیادہ اس سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بیوہ ہے، اور ہمارا اسٹیٹس تم جانتے ہو، فضول جذبات میں آ کے اپنی زندگی خراب مت کرنا۔ شاہزادے نے فائل بند کیا اور سنجیدگی سے اپنی والدہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر اٹل تھا۔ مما، آپ شاید اس حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہیں، اگر وہ لڑکی اس دن وہاں نہ ہوتی تو آج آپ کے سامنے میں نہیں، صرف میری یادیں ہوتی۔ ووٹ کھڑا ہوا، کھڑکی کے پاس جا کے باہر دیکھنے لگا، پھر مڑ کے اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ آپ اسے محض ایک بیوہ یا غریب لڑکی سمجھ کے اس کے احسان کو پیسوں سے تولنا چاہتی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اس کے احسان تلے اس حد تک دبا ہوا ہوں کہ شاید پوری زندگی بھی اس کی قیمت ادا کر دو تو کم ہے۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے مما، یہ ایک انسان کی دی ہوئی زندگی کا قرض ہے، اور میں اس قرض کو بھلانے والا انسان نہیں ہوں۔ اس کی بات میں ایک ایسا عزم تھا جس نے والدہ کو لاجواب کر دیا، مگر ان کی آنکھوں کی ناپسندیدگی ابھی بھی برقرار تھی۔ مبشرہ کی عدت مکمل ہوتے ہی ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ اس کی ساس نے اسے اپنے پاس بلایا، ان کے چہرے پہ خود غرضانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ انہوں نے مبشرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مبشرہ، میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، اب تمہاری زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ میں نے تمہارا نکاح چودھری شگت چاہت سے طے کر دیا ہے۔ مبشرہ جی سن کے جیسے پتھرا گئی۔ امی جی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چودھری شجاعت، وہ تو دادا کی عمر کے ہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں کرب اور حیرانی تھی۔ ساس نے اپنی آنکھیں بڑی کی اور بے رخی سے بولی، تمہاری مرضی یا پسند کی یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ تم بیوہ ہو، اور ایک بیوہ کو ویسے بھی کون پوچھتا ہے؟ میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، تمہیں تیار رہنا ہے، کیونکہ اب تمہاری زندگی میری مرضی سے چلے گی۔ مبشرہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا گیا تھا۔ مبشرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جو کل تک اپنی زندگی کی نئی مہلت پہ پرسکون محسوس کر رہی تھی، آج اسے اپنی ذات کے ایک سودے کے طور پہ بکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چودھری شجاعت، وہ، اس کے گلے سے ایک بے بسی بھری چیخ نکلی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ ایک طرف حماد کی موت کا صدمہ، جس سے وہ ابھی پوری طرح باہر نہیں آئی تھی، دوسری طرف یہ نیا عذاب جو اس کی عزت اور وقار کو خاک میں ملانے کے لیے تیار تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد دیواریں تنگ ہو رہی ہیں۔
وہ اپنی کرسی سے اٹھی مگر کمزوری کے باعث دوبارہ لڑکھڑا کے وہیں گر گئی۔ اس کے ذہن میں چودھری شجاعت کا وہی گرفت اور وحشی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے بارے میں گاؤں والے کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ یہ نکاح نہیں بلکہ چیتی جاگتی قبر تھی جس میں اسے زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے اپنی تقدیر پہ رونا آ رہا تھا کہ آخر وہ کتنی بار اور کس طرح سے ٹوٹے گی۔ مبشرہ کی سانس اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سید مہری کے ساتھ مبشرہ کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ ان کے لہجے سے ہمدردی کا آخری قطرہ بھی غائب تھا۔ تمہیں شاید لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی خراب کر رہی ہوں۔ ساس نے حقارت بھری ہنسی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ گھر کیسے چلتا ہے؟ حماد کے جانے کے بعد سب بوجھ مجھ پہ ہے۔ چودھری شجاعت کے پاس دولت کا ڈھیر ہے، وہ مجھے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ مبشرہ نے سسکی بھرتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کے لیے میری زندگی ہی کیوں؟ ساس قریب ہوئی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کے جھٹکا دیا۔ تمہاری قربانی میری باقی بیٹیوں کی قسمت سنوارے گی۔ ان کی شادیوں کے لیے، ان کے جہیز کے لیے مجھے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے جو صرف چودھری ہی دے سکتا ہے۔ تو میرے لیے ایک اثاثہ ہو مبشرہ، اور ایک بیوہ کو ویسے بھی کون سا کوئی خواب دیکھنے کا حق ہے؟ چپ چاپ تیار ہو جاؤ، تمہاری بربادی ہی میری بیٹیوں کی زندگی ہے۔ مبشرہ کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسی قربانی کا بکرا تھی جس کی قیمت پہ باقی سب کی خوشیاں خریدی جا رہی تھی۔ ڈنر ٹیبل پہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک شاہزادے نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھا اور اپنی والدہ کی طرف دیکھا جس کا ارادہ واضح تھا۔ ماما، میں نے فیصلہ کر لیا، میں مبشرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلک گیا، ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ شاہزادے، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ایک بیوہ ہے، تم بھول رہے ہو ہمارا خاندان اور ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ شاہزادے نے پرسکون مگر پرعزم لہجے میں کہا، اسٹیٹس اور خاندان سے مجھے کوئی غرض نہیں، میں اس کے احسان تلے دبا ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، وہ ایک باوقار اور باکردار انسان ہے۔ میں اسے بھیڑیا صرف چودھری کی نظر سے بچانا چاہتا ہوں۔ میری ضد یہی ہے کہ وہ اب اسی گھر کی بہو بنے گی اور آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ ماں غصے سے کانپنے لگی، تم اس منحوس کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ شاہزادہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے بحث کی گنجائش ختم کر دی۔ زندگی تو وہ پہلے ہی بچا چکی ہے مما، میں اسے سنوارنا میرا فرض ہے۔ شاہزادہ کی والدہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں غصہ اور تصدیق تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے شاہزادہ؟ تم ایک عام سی لڑکی بیوہ کو اس گھر کی بہو بناؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے خاندان کی عزت کیا رہ جائے گی؟ وہ تیزی سے اپنے شوہر کی طرف مڑی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ شاہزادے کے والد جو اب تک خاموشی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنا رومال منہ سے صاف کیا۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں بولے، بیگم ضد کرنا چھوڑ دو، لڑکا اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور جہاں تک بیوہ ہونے کی بات ہے یہ کوئی گناہ نہیں۔ وہ تھوڑا سا رکے، پھر شاہزادے کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے مزید کہا، اس رشتے میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ مبشرہ کا تعلق ایک شریف گھرانے سے ہے، بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ اس گھر میں ہماری بات مانے گی اور اسے سنبھال کے رکھے گی۔ شاہزادے اگر اس بات پہ اتنا زور دے رہا ہے تو اسے کرنے دے، اس کے ذریعے ہم اسے اپنے طریقے سے ڈھال سکیں گے۔ شاہزادہ اپنی ماں کے احتجاج پہ خاموش رہا، لیکن اس کے والد کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد اس شادی کو صرف ایک سودا یا سمجھوتا سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس کے دل میں مبشرہ کے لیے احساسات سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ نکاح کی صبح مبشرہ کے لیے کسی ڈراونے خواب جیسی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بے جان اور آنکھیں بے نور تھیں جن میں صرف خوف کے سائے تھے۔ وہ بار بار اپنے زخمی بازو کو چھوتی جیسے ابھی مکمل آرام کی ضرورت تھی، مگر قسمت اسے ایک اور آزمائش کے دہانے پہ لے آئی تھی۔ اس کی ساس نے اسے زبردستی تیار کیا، اس کے کانوں میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے، یہ شادی تمہاری مجبوری ہے۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ جب بھی کمرے کا دروازہ کھلتا اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ اس سے حماد کی یادیں، چودھری شجاعت کا بھیانک چہرہ، اور اب شاہزادے کے ساتھ ہونے والا یہ نیا بندھن، سب ایک بوجھ بن کے اس کے سینے پہ دھرا تھا۔ وہ ایک ایسی دلہن تھی جس کے وجود میں خوشیوں کی ایک لہر بھی نہیں تھی، بس ایک گہری خاموشی تھی جو کسی طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ نکاح خواہ نے ایک بار پھر گلا صاف کیا اور فائل میں سر جھکائے ہوئے ایک بھاری اور خشک لہجے میں پوچھا،
بیوی مبشرہ بنتے کہ آپ کو شاذر احمد کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ کی رقم کے عوض نکاح قبول ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظر مبشرہ پہ جم گئی۔ اس کی ساس نے پیچھے سے اس کے کندھے پہ سخت دباؤ ڈالا، جیسے اسے خاموشی سے ہاں کہنے کا حکم دے رہی ہوں۔ مبشرہ کی سانسیں اٹک گئیں، اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اپنی لالچی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، پھر سامنے بیٹھے شاذر کی طرف نظریں اٹھائیں، جس کی آنکھوں میں ہمدردی تو تھی مگر ایک عجیب سا دباؤ بھی تھا۔ مبشرہ کے لیے صرف ایک لفظ نہیں، یہ اس کی پوری زندگی کا سودا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اتنی آہستہ کہ مشکل سے سنائی دی، جی قبول ہے۔ اور دوسری بار مولوی صاحب نے پھر پوچھا، اس کی آواز میں کرب تھا۔ تیسری بار اس نے اقرار کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک گرم آنسو نکلا اور اس کی گال پہ ٹھہر گیا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ نکاح دل کی خوشی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ سے ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی دوسری بار قبول ہے کی تکرار کی، لب کھولے ہی تھے کہ عین لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاذر اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پہ تھکن، آنکھوں میں شدید طوفان تھا۔ کمرے میں موجود سب لوگ، خاص طور پہ مبشرہ کی ساس اور چودھری شجاعت کے حواری سکتے کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ رک جائیں، شاذر کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا نکاح خواں کے قریب پہنچا، کاغذات پہ ہاتھ رکھ کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مبشرہ نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ پسینے اور پریشانی سے شرابور تھا۔ ساس نے بڑبڑا کے آگے بڑھنا چاہا، شاذر یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ نکاح ہونے دو۔ شاذر نے ان کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، یہ نکاح نہیں ایک سودا ہو رہا ہے جس کا مجھے علم ہے، اور یاد رکھے میں یہاں اس سودے کو توڑنے آیا ہوں۔ پورا حال خاموشی میں ڈوب گیا۔ سب کی نظریں شاذر اور وہاں موجود مبشرہ پہ تھیں، جو اچانک مداخلت پہ حیرت اور نئی امید کے ملے جلے احساسات سے دوچار تھی۔ ساس نے فوراً اپنی بوکھلاہٹ کو سنبھالا اور بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ شاذر کے قریب آئیں۔ شاذر بیٹا، تم شاید غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو، یہ تو صرف ایک رسم ہے، تم اسے اس طرح سرعام نہیں روک سکتے۔ مبشرہ تو خود اس نکاح کے لیے تیار ہے نا بیٹا۔ انہوں نے مبشرہ کو ایک معنی خیز دھمکانے والی نظروں سے گھورا۔ شاذر نے اسے مداخلتی انداز کو نظر انداز کیا اور اس کی توجہ مبشرہ پہ تھی۔ وہ تیزی سے مبشرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی آواز میں نرمی اور مضبوطی کا توازن رکھتے ہوئے کہا، مبشرہ، میری ماں اس کمرے میں موجود، باقی لوگ جو بھی کہیں میں اسے نہیں سننا چاہتا۔ میں صرف تم سے اس ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے سچائی چاہیے۔ کیا تم واقعی یہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہو؟ اگر تم اس وقت نہیں کہو گی تو میں تمہیں اس لمحے یہاں سے لے جاؤں گا، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے سب کی سانسیں تھم گئی ہوں۔ مبشرہ کا چہرہ سرد پڑ گیا اور اس کی نظریں شاذر کے پرعزم چہرے پہ اپنی ساس کے غضبناک چہرے کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ کیا وہ سچ بولنے کی ہمت کر پائے گی؟ مبشرہ نے ساس کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں غصہ اور دھمکی صاف عیاں تھے، لیکن پھر اس نے شاذر کے پرعزم آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ پناہ نظر آئی جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ اس نے گہری سانس لیا اور اپنے ہاتھ سے آنسو پونچھے، پھر آہستہ سے لیکن واضح انداز میں اپنا نفیس میں سر ہلا دیا۔ اس کی سر ہلانے کی دیر تھی کہ شاذر کے چہرے پہ ایک فاتحانہ سکون آ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور ایک لمحے میں رقم لکھی اور اسے پھاڑ کے ساس کے قدموں میں پھینکا۔ یہ رہا آپ کا سودا، اپنی بیٹیوں کے جہیز کا خرچہ آپ کہیں اور اسے تلاش کیجیے گا، کیونکہ مبشرہ اب آپ کے کسی بھی بے جا مطالبے سے آزاد ہے۔ ساس غصے اور ذلت سے سرخ ہو گئی، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، مگر وہ شاذر کے رعب کے سامنے کچھ نہ بول سکیں۔ شاذر نے مبشرہ کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھایا اور بنا پیچھے مڑ کے دیکھے سب کو حیران نظروں کے درمیان اسے وہاں سے لے کر نکل گیا۔ مبشرہ کو لگا جیسے اس نے صدیوں کی قید سے رہائی پا لی۔ چند گھنٹوں کی ہنگامہ خیزی کے بعد نکاح کی سادگی نے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ شاذر نے مبشرہ کو اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑا کیا، جہاں کا ماحول ایک غیر متوقع سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر کا مرکزی دروازہ تو شاذر کی والدہ وہاں کھڑی تھی، ان کے چہرے پہ ناگواری کے گہرے نقوش تھے، مگر شاذر کی ضد اس کی مضبوط شخصیت کے سامنے بے بس تھی۔ شاذر کی بہنیں گھر کے دیگر افراد دور کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کوئی خوشی کی چمک نہیں تھی، کوئی پھولوں کی برسات نہیں تھی، بس ایک نیم دلانہ خاموشی اور سرد سا استقبال تھا۔ شاذر نے مبشرہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ ابھی بھی سہمے ہوئے تاثرات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو آزادی
کی نوید دیکھ رہی تھی۔ شاہزادے نے اسے پروقار انداز میں گھر کے اندر داخل کیا، جیسے وہ کسی قیمتی تحفے کو دنیا کی نظروں سے بچا کے لایا ہو۔ گھر کے افراد نے رسمی سی نظر ڈالی اور پھر اپنی نظریں چرا لی۔ شاہزادہ جانتا تھا یہ گھر اب مبشرہ کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں، لیکن اس نے مبشرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اب تنہا نہیں۔ گھر میں قدم رکھنے کے کچھ دن بعد مبشرہ پہ یہ واضح ہو گیا کہ شاہزادے کی حمایت اسے صرف تحفظ دے سکتی ہے، مگر گھر والوں کے دل نہیں جیت سکتی۔ شاہزادے کی والدہ نے مبشرہ کو بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ گھر کے کاموں کے دوران مبشرہ کی موجودگی کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتی، جیسے وہ اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی چیز ہو۔ اگر مبشرہ ان سے کوئی بات کرتی تو وہ یا تو خاموش رہتی یا پھر بہت سرد اور تلخ لہجے میں مختصر جواب دے کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ دسترخوان پہ مبشرہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر اپنی پلیٹ اٹھا کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی، اور شاہزادے کی بہنیں بھی اپنی ماں کی تقلید کرتے ہوئے مبشرہ سے کنارہ کشی اختیار کرتی۔ شاہزادہ جب گھر پہ ہوتا تو سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق لگتا، مگر جیسے ہی دفتر کے لیے نکلتا، گھر کا ماحول ایک بوجھل خاموشی اور حقارت میں ڈوب جاتا۔ مبشرہ کو محسوس ہوتا کہ وہ ایک ایسی قید سے نکل کے دوسری قید میں آ گئی ہے، جہاں زنجیریں لوہے کی نہیں بلکہ نفرت اور نظر اندازی کی ہیں۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچتی کہ کیا شاہزادے کی محبت اس سرد مہری کے طوفان کو برداشت کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ شاہزادے کا ہر لمحہ مبشرہ کی توجہ حاصل کرنے اور اسے یہ احساس دلانے میں گزرتا کہ وہ اس گھر میں کتنی قیمتی۔ دفتر سے واپسی بھی اس کا انداز ایک عاشق کی طرح ہوتا۔ ہر رات مبشرہ کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا تحفہ لاتا، کبھی پسند کی کتاب، کبھی کوئی خوشبو، یا کبھی کوئی ایسی چیز جو مبشرہ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دیتی۔ اس کی محبت میں ایسی شدت تھی جو گھر والوں کی سرد مہری کو شکست دینے کی کوشش کرتی تھی۔ شاہزادہ اسے دیکھ کے مسکراتا، اس کے پاس بیٹھ کے اس کا دن پوچھتا اور اس کو یہ یقین دلاتا کہ وہ اکیلی نہیں۔ دوسری طرف مبشرہ کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار اور خاموشی تھی، باوجود اس کے کہ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ تلخ تھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، وہ گھر کے کاموں میں اتنی مگن رہتی کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس کے دل میں شاہزادے کی والدہ اور بہنوں کے لیے بھی ایک نرم گوشہ اور عزت تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی یہ لوگ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کسی بھی تلخی کا جواب مسکراہٹ سے دیتی۔ اس کا ماننا تھا کہ شاہزادے نے اسے عزت دی ہے، اسی لیے اس کے گھر والوں کی خدمت اور احترام کا اس کا پہلا فرض ہے۔ وہ اپنی خاموشی کے خول میں رہ کے بھی سب ضرورتوں کا خیال رکھتی، جیسے ایک خاموش دریا جو ہر پتھر کو اپنے اندر جذب کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ گھر کی سرد مہری میں صرف ایک ہی ایسا کردار تھا جس نے مبشرہ کی خاموش شخصیت کو بھانپ لیا تھا، شاہزادے کا 7 سالہ بھتیجا احسان، جو اپنی اکثر کتابیں اٹھائے مبشرہ کے کمرے میں چلا آتا۔ پہلے پہل تو وہ دور بیٹھ کے اسے دیکھتا، لیکن مبشرہ کی نرمی اور شفقت نے اسے جلد ہی قریب کر لیا۔ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ شام ڈھلے احسان اپنا بستہ کتابیں نکال کر مبشرہ کے پاس بیٹھ جاتا۔ مبشرہ بڑی بے صبر اور محبت سے اسے پڑھاتی، اس کے اسباق سنتی اور اسے کہانیاں سنا کر سمجھاتی۔ اصلان اس کے پاس بیٹھے میں اپنی اپنائیت اور سکون تلاش کرتا، شاید اسے اپنی دادی اور پھوپھیوں کے پرشور اور تنقیدی ماحول میں نہیں ملتا تھا۔ مبشرہ کے پاس بیٹھ کر پڑھائی کرنا اس کے لیے خوشگوار مشغلہ بن چکا تھا، اور مبشرہ کے لیے وہ بچہ اس گھر میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن ثابت ہو رہا تھا۔ دونوں کی یہ دوستی گھر کی نگاہوں میں کھٹکتی ضرور تھی، مگر مبشرہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس معصوم کی مسکراہٹ ہی اس کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مبشرہ کا صبر اور کردار گھر کی سرد دیواروں میں دراڑیں ڈالنے لگا۔ وہ جو طوفان بدتمیزی اور نظر انداز کرنے کا سلسلہ تھا، مبشرہ کی خاموش خدمت گزاری کے آگے ماند پڑنے لگا۔ کبھی کوئی ضرورت مند بلا کہے پوری ہو جاتی تو کبھی کسی کی بیماری میں رات بھر جاگ کر تیمارداری کرتی۔ شاہزادے کی بہنیں جو پہلے اسے حقارت سے دیکھتی تھیں، اب مبشرہ کی سلجھے ہوئے انداز، اس کی علمیت سے متاثر ہونے لگی تھی۔ سب سے زیادہ تبدیلی شاہزادے کی والدہ میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا پوتا احسان، جو پہلے گھر والوں سے کٹ کے رہتا تھا، مبشرہ کی وجہ سے کتنا خوش اور پڑھائی میں ہوشیار ہو گیا ہے۔ ایک دم جب مبشرہ شدید بخار میں مبتلا تھی، تبھی وہ گھر کے کاموں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، تو گھر والوں کا ضمیر جاگ اٹھا۔ شاہزادے کی والدہ نے پہلی بار اسے خود اپنے ہاتھوں سے گرم قہوہ پیش کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے آرام کرنے کا کہا۔ یہ چھوٹی سی حرکت تھی، لیکن گھر کے ماحول میں جمے ہوئے برف کے تودے کو پگھلنے لگے۔ دھیرے دھیرے تلخیاں ختم ہوئیں۔ مبشرہ کی شخصیت کی سادگی اور اخلاص نے
سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ گھر میں اب صرف شاہزر کی بیوی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ایسی بیٹی کے طور پہ دکھایا جانے لگا جس نے اپنی خاموشی سے پورے گھر کی بکھری ہوئی روح کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ ایک صبح جب گھر کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھا، مبشرہ کی صحت کے بارے میں ڈاکٹر نے تصدیق کی، سب نے توجہ حاصل کر لی۔ جب یہ خبر ملی کہ مبشرہ ماں بننے والی ہے تو پورے گھر میں عجیب سی خوشی کی لہر توڑ گئی۔ شاہزر کی والدہ، جن کے دل میں مبشرہ کے لیے کچھ نہ تھا، کوئی خواہش باقی نہ تھی، اس خبر کو سنتے ہی جیسے بدل گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے مبشرہ کو گلے لگا لیا۔ وہ ناراضگی جو مہینوں سے ان کے چہرے پہ ایک لکیر بن کے چھائی ہوئی تھی، اس لمحے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مبشرہ کے لیے خاص اہتمام کیا، اپنی پرانی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ڈھیر دعائیں دی۔ شاہزر، جو اس خبر پر سب سے زیادہ خوش تھا، اپنی ماں اور بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ مبشرہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس گھر کا ٹوٹ حصہ بن چکی ہے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اب خوشیوں میں بدلنے والی ہے۔ ایک رات جب کمرے میں شاہزر مبشرہ کے قریب بیٹھا، آنے والے بچے کے بارے میں سنہرے خواب دیکھ رہا تھا، مبشرہ کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ اس نے شاہزر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور گہری سانس لے کے بولی، شاہزر، آج میرا دل بوجھل ہے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ سچ جو میں برسوں سے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہوں۔ شاہزر نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے مبشرہ؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مبشرہ کی آواز لرز گئی تھی۔ حماد نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ تو مار دیا گیا تھا۔ اس کی موت کا سبب وہ زہر تھا جو میری ساس کی زبان سے نکلتا تھا۔ وہ ہر روز ہر وقت ان کی تلخ باتیں، تانے، پیسے کی ہوس نے حماد کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ مجھ پہ شک کرتی تھی، حماد کو نیچا دکھاتی تھی اور اسے اس قدر دباؤ میں رکھتی تھی کہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک دم گھٹنے والے ماحول سے تنگ آ چکا ہے، وہ دم گھٹنے والے ماحول سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ دن جب وہ گیا، اسے کچھ دیر پہلے بھی ان کی سخت باتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کا مسلسل دباؤ ہی تھا جس نے حماد کو اس اندھیرے راستے پہ دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ شاہزر سناٹے میں آ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر کی دیواروں کے پیچھے اتنی بھیانک حقیقت چھپی ہے۔ وہ اپنی ماں کے رویے سے تو واقف تھا، مگر اس کی شدت کا اسے اندازہ نہ تھا۔ مبشرہ کے آنسو اس کے زخموں کی گہرائی بتا رہے تھے۔ شاہزر نے مبشرہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل غصے اور پچھتاوے سے بھر گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا جس ماں کو وہ احترام دیتا رہا، کبھی اس کے بھائی کی زندگی چھینی۔ اس رات گھر میں خاموشی تھی، لیکن شاہزر کے دل میں سچائی کا ایسا طوفان برپا تھا جس نے اس کے تمام پرانے تصورات کو جلا کے راکھ کر دیا۔ مبشرہ کی آنکھوں سے آنسو اور ایک لڑی بہہ نکلی۔ اس نے شاہزر کے سینے پہ سر رکھا اور دھیرے سے بولی، شاہزر، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری خاطر اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میرا اور آپ کا رشتہ بھی حماد اور ان کی والدہ کے رشتے کی طرح نہ ہو جائے۔ شاہزر نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ مبشرہ، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہم بالکل الگ ہیں۔ مبشرہ نے سر اٹھا کے شاہزر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں عجیب ٹھہراؤ اور کرب تھا۔ نہیں شاہزر، تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ چاہتی ہوں کہ اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو آپ کو اپنی ماں اور مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو آپ بلا جھجک مجھے چھوڑ دیجیے گا، اپنی ماں کا ساتھ دیجیے گا، ان کی خدمت کیجیے گا، مگر کبھی بھی ان کے سامنے اپنی ذات کو اس قدر نہ گرا لینا کہ آپ حماد کی طرح ٹوٹ جائیں۔ میں نہیں چاہتی آپ کی ماں کی زبان آپ کے لیے بھی موت کا سبب بنے۔ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گی، لیکن اس گھر میں کوئی ایسی تاریخ دوبارہ رقم نہیں ہونے دوں گی جس کا انجام کسی کی زندگی پر ہو۔ شاہزر دم بخود رہ گیا۔ مبشرہ کی دور اندیشی، اس کی قربانی کے جذبے نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مبشرہ اسے صرف اپنی محبت سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک محفوظ مستقبل دے رہی ہے، تاکہ وہ کبھی بھی اسے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو جو اس کو لے ڈوبا تھا۔ شاہزر نے مبشرہ کی بات سنی اور ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس کے چہرے پہ پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے مبشرہ کے دونوں ہاتھوں کو آہستہ سے اٹھایا اور نرمی سے ان پہ بوسہ دیا۔ تم نے مجھے ایک ایسی زندگی دی ہے مبشرہ جس کا میں حقدار بھی نہیں تھا۔ شاہزر نے مدھم لیکن پرعزم آواز میں کہا، لیکن میں تمہیں ایک وعدہ کرتا ہوں، نہ تو میں کبھی تمہیں تنہا چھوڑوں گا، نہ ہی اس گھر میں دوبارہ ایسی کوئی تاریخ دہرائی جائے گی۔ میں نے تمہاری محبت میں جو پایا، اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔
ہم اس گھر کی نئی بنیاد رکھیں گے جہاں محبت، عزت اور سچائی ہوگی، خوف اور جبر نہیں۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، جس نے ان کے چہروں کو ایک مقدس چمک سے منور کر دیا۔ اس گھر میں جو تلخی، نفرت اور صد مہری تھی، اب وہ گزرے ہوئے وقت کی گرد بن چکی تھی۔ مبشرہ کے لبوں پر بھی ایک سچی مسکراہٹ تھی، جس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹ کے نئے روشن اور خوشگوار مستقبل کی تعمیر ممکن ہے۔ شاہزادے نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ رات کے ان کے دلوں نے ایک ایسے سکون کو چھو لیا جس کا خواب وہ برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل آزمائش کے بعد انہیں وہ منزل مل گئی جہاں صرف سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔